کئی مسئلے اس لیے نہیں حل ہوتے، ہم سوچتے ہیں کہ قصوروار ہماری قوم کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، ہماری نسل کا ہے، ہماری برادری کا ہے، تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتہاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، ان کا جو قلمدان ہے، جب بھی کبھی اٹھا انصاف کے لیے تو وہ فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں تھا، اسلام کے مطابق نہیں، انصاف کے مطابق تھا۔ تبھی تو بہت سی جائیدادوں کے فیصلے اور کئی بار کسی سامان کا فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہو گیا، جبکہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن اس وقت محمد رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف ایک مسلمان منافق کھڑا ہے، ایک طرف یہودی کھڑا ہے، جو انصاف تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے۔ تو ہم نے سیلاب میں بھی اس سنت کو لیا۔ ایک جگہ کیا ہوا، آپ تو گئے تھے ہمارے تک گئے، ایک جگہ کیا ہوا ہمارے ہاں، ایک گاؤں ہے تو وہاں 19-20 گوجر مسلمانوں کے ڈیرے جو گائے بھینس پالتے ہیں، تو وہ پکا گھر نہیں بناتے، وہ گھاس پھوس کا مٹی کا بناتے، وہ دریا میں بہہ گئے۔ اس کے ساتھ ہندو سکھ بھائیوں کے گھر تھے، وہ بھی دریا میں بہہ گئے۔ تو ہم جب موقع پہ پہنچے تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد آ گئی کہ جب فیصلہ کرنا تو کس سے کرنا بھائی، کس سے کرنا فیصلہ، انصاف سے۔ کس سے کرنا فیصلہ، انصاف سے کرنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سنت یاد آئی تو ہم نے جو ہماری قوم کے لوگ تھے جن کے کچے گھر جھونپڑیاں ٹوٹ گئی تھی، ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا۔ جو ہمارے ہم وطن بھائی تھے ان کو 2-2, 4-4 لاکھ روپے دیے، کیونکہ یہاں پر جو معیار ہے، یہاں پر جو سٹیٹس ہے، وہ نقصان طے کرے گا، مذہب نہیں طے کر سکتا ہے۔ محمد علیہ السلام نے اس بندے کو کہا یار کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اب ہمارے یہاں تو سب سے بڑا پنگا ہی نام کا بڑا ہوا ہے۔ آپ تو عام لوگوں، اللہ معاف فرمائے، کئی مولویوں کا بھی پنگا بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے اشتہار میں ہمارا نام نیچے تمہارا اوپر کیسے ہو گیا؟ لیڈروں کا بھی بڑھ جاتا ہے، اچھے لیڈر اسی چکر میں ختم ہو رہے، کیا کریں، اب ان کے سمرتھک زیادہ ہے، اخبار میں جگہ کم ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانوں کو سکھایا ہے کہ کام کی بات کرو، بدلہ خدا دینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ چکی چلا رہا ہے اور وہ کالا بندہ ہے، بدو ہے، غریب ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا آج اس کو غور سے، وہ رو بھی رہا ہے، زور زور سے چکی بھی چلا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رکے، پوچھا بھائی تم روتے کیوں؟ چکی چلانا تو کوئی بری بات نہیں، تم روتے کیوں؟ کہنے لگا جی میں غلام ہوں اور مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ اچھا بخار چڑھا ہے تو چکی کیوں چلاتے ہو؟ کہنے لگا جی میرا جو مالک ہے نا، اس نے کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ آٹا صبح تک 1 من نہیں پس گیا اناج تو میں تیرے درے ماروں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے ہیں تو بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ آج کل تو لوگ پوچھ تو لیتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوئی، ابھی سوچ ہی رہا ہے اتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک ہاتھ میں کھجوریں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اسے کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، فرمایا تو آرام کرنا اپنے بستر میں۔ وہ کہنے لگا حیرت سے اس دور میں تو انسان کو انسان نہیں لوگ سمجھتے تھے، آج سے 1450 سال پہلے انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرانی سے دیکھتا ہے، کہتا ہے پیاری صورت والے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر سکتے ہو نا، اس میں آسان کام ہے۔ تو اس نے کہا پیاری صورت والے کیا آسان کام ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہاری جگہ چکی میں چلاؤں گا۔ ایسا کوئی بندہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو کسی غریب کی جگہ ریڈی خود کھینچ دے، پل کے اوپر چڑھائی کے دوران اپنی کار سے اتر گیا ہو اور اس نے اپنا کندھا لگا دیا ہو غریب کی ریڈی کو؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟